سمین، آج رحیل شریف کی کہانی بیان کرنے کے لیے ایک دادی ماں نے اکسایا، اس لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج رحیل شریف کی زندگی کے منفرد پہلو بیان کریں گے۔ آیا کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے رحیل شریف کو کیوں نہیں پہچانا تھا، اور اس کے علاوہ رحیل شریف کی بہادری کا ایک نمایاں قصہ بھی بیان کریں گے۔ سمین، 27 نومبر 2013 کو جب رحیل شریف کا نام پاکستان کے 15ویں آرمی چیف کے طور پر سامنے آیا تو ان کے اولین تعارف میں سے ایک 1971 کی جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف شہید کا بھائی ہونے کا تھا۔ تبھی پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے قریبی عزیز یعنی بھانجے بھی ہیں۔ سمین، شینن ایلڈر کا قول ہے کہ روایات لوگوں کے ذہنوں میں گھر کرتی ہیں اور پھر لوگ آپ کے بارے میں کہانیاں دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں۔ آرمی کمان حاصل کرنے کے کئی ہفتوں بعد جنرل رحیل شریف نے اپنے ایک مہمان کو بتایا کہ وہ اپنے پیچھے طاقتور روایت چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک انتہائی پروفیشنل فوجی کے طور پر اپنے عہدے سے پورے وقار سے سبکدوشی کے ساتھ وہ اپنے ادارے کا وقار بلند کر رہے ہیں۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا آرمی چیف نہیں گزرا ہوگا جس نے اس قدر عزت اور مقبولیت حاصل کی ہوگی۔ بلا شبہ اس ملک میں ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، یہاں اکثر فوجی سربراہان غاصب بن جاتے ہیں اور رسوا ہو کر رخصت ہوتے ہیں۔ جنرل رحیل شریف کی فیصلہ کن صلاحیتوں اور ان کی سربراہی کو ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مگر اسی آس نام میں جنرل رحیل شریف نے اپنے کئی مقبول مداحوں کو اپنے دور میں مایوس بھی کیا۔ جنرل رحیل شریف عظیم حکمت عملی کی ترتیب دینے والے یا مفکر بھلے نہ ہوں، مگر انہوں نے ایسے سخت فیصلے ضرور کیے جن سے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ البتہ ان کے چند اقدامات پر جائز سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، رحیل شریف کا نک نیم، پیار سے بلایا جانے والا نام بوبی ہے۔ خاندان کے اکثر لوگ اسے بوبی بھی کہتے ہیں۔ سامعین، اب ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے رحیل شریف کو نہیں پہچانا تھا، اور یہ واقعہ معروف صحافی ہارون الرشید بیان کرتے ہیں۔ رحیل شریف نے 29 نومبر 2016 کو ریٹائر ہونے کے بعد جنوری 2017 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم ہونے والی اسلامی اتحاد کی کمان سنبھالی تھی۔ سعودی عرب نے 2015 میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 34 اسلامی ممالک کا ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا تھا، جس میں مصر، قطر اور عرب امارات جیسے کئی عرب ممالک کے ساتھ ساتھ ترکی، ملیشیا اور افریقی ممالک بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنے والے پاکستان کے سابق آرمی چیف رحیل شریف کی مدت ملازمت میں اس وقت 1 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ جب جنرل رحیل شریف اسی کانفرنس کے موقع پر شاہ سلمان سے ملنے کے لیے گئے تو شاہ سلمان نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ حاضرین میں سے کسی کو بھی شاہ سلمان کے سوال پر تعجب نہیں ہوا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شاہ سلمان کو بھولنے کی بیماری ہے۔ ویسے بھی بوڑھے آدمی کی یادداشت کمزور ہی ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ رحیل شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے ہی پاک فوج کی جنگی ڈاکٹرائن میں 2 بنیادی تبدیلیاں کی تھیں۔ پاکستان کے خلاف انڈین جنگی حکمت عملی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے جواب میں پاک فوج کی جانب سے عزم نو مشقوں کا آغاز انہوں نے کروایا تھا۔ رحیل شریف ہی آپریشن ضرب عضب کے اصل ماسٹر مائنڈ اور معمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم تک کو آپریشن شروع ہونے کے 1 دن بعد آگاہ کیا گیا تھا کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ جنرل رحیل شریف نے انڈیا کی بلوچستان میں 40 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہاں نہ صرف دہشت گردی ختم ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ آج بلوچستان پاکستان زندہ باد اور انڈیا مرد آباد کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ جنرل رحیل شریف کی قیادت میں پاک آرمی نے MQM کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ آج الطاف حسین ایک دہشت گرد، غدار اور ملک دشمن کے طور پر پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ جنرل رحیل شریف کی بہادری کا قصہ سناتے ہوئے پاکستان کے معروف کالم نگار زیاد شاہد کہتے ہیں کہ رحیل شریف 1981 میں گلگت میں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بطور G3 تعینات تھے
اور راولپنڈی سے گلگت کا بس کا سفر 24 گھنٹوں سے زائد پر محیط تھا۔ موسمی حالات کی وجہ سے پی آئی کے فوکر طیاروں کی آمد و رفت بند ہوتی تو پھر فوجی افسر کسی آتے جاتے ہیلی کاپٹر کا انتظار کرتے۔ جی ایچ کیو سے ایک جنرل ہیلی کاپٹر پر گلگت آئے تو واپسی پر عملے اور مسافروں کے علاوہ 2 فوجی جوان افسروں کو بھی جگہ مل گئی۔ ہیلی کاپٹر جو ہی گلگت سے فضا میں بلند ہوا تو اس میں پہلی فنی خرابی آ گئی، جس پر پائلٹ نے ہیلی کو شارع قراقرم پر اتار لیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولتے ہی سب نے چھلانگیں لگا دی اور بھاگنے کو ترجیح دی، لیکن عقبی نشست پر 2 جوانوں میں سے ایک نے باہر نکل کر محفوظ مقام پر جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ساتھ موجود مضبوط افسر نے بازو پکڑ لیا اور پنجابی میں کہا، لالے کتھے نس رہے آئے بھائی، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جس پر جونیئر افسر نے جواب دیا کہ کاک پیٹ میں دھواں بھر رہا ہے جو کسی بھی وقت آگ کا باعث بن سکتا ہے۔ سینئر فوجی افسر بولا کہ عملے نو چھڑ کے کس طرح جاواں گے، عملے کو چھوڑ کر کس طرح جا سکتے ہیں؟ جس پر جونیئر افسر بھی شرمسار ہوا۔ کچھ فاصلے پر موجود جنرل صاحب اور دیگر مسافر شور مچا رہے تھے کہ جلدی باہر نکلیں، لیکن ہیلی کاپٹر میں موجود افسر ٹس سے مس نہیں ہوا اور عملے کے ساتھ اندر ہی رہا۔ ہیلی کاپٹر کے وائرلیس سیٹ کی انٹینا تار کے شعلہ پکڑنے سے اٹھنے والا دھواں متبادل نظام کے فعال ہوتے ہی بجھ گیا اور ہیلی کاپٹر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ سینئر نوجوان افسر جنہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا، وہ افسر رحیل شریف ہی تھے۔ سمجھ جاتے ہوئے اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔